الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات سامعین عظام، آج کا یہ پروگرام مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جو پروگرام، جو تجاویز اور جو نظام نکاح کو منعقد کرنے کے سلسلے میں پورے ملک کے اندر چلایا جا رہا ہے، اس کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. آج جو صورتحال ہے ہمارے مسلم سماج کے اندر، شادی بیاہ کے سلسلے میں جن رسوم کے زنجیر میں جکڑا ہوا ہے یہ معاشرہ، جس کی وجہ سے آئے دن نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور الجھنیں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے مسلم طبقہ. اس کو ان پریشانیوں سے نجات دلانا اور ان انہونی قسم کے وہ مسائل کی جس سے خاندانوں میں تفریق اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے مسلم معاشرے اور سماج کو بچانا ہے. اس سلسلے میں مختلف ملی تنظیموں نے بارہا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے وقتاً فوقتاً پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور جلسے جلوس اور اصلاحی کمیٹیوں کے سلسلے میں ان کو بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے. اسی سلسلے کی آج یہ کڑی بھی ہے کہ ان حالات میں
جس سے مسلم سماج جوجھ رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مثمر ثمرات بنائے اور مسلم طبقے کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے پیار اور محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جس مذہب اور جس شریعت کو مانتے ہیں، اس شریعت کے اندر اصلاح معاشرہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہم جب قرآن کی آیات میں دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ رب العزت والجلال قرآن کی آیات میں اصلاح معاشرہ کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ اور جہنم کے ایندھن بننے سے بچاؤ۔ تو وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس آیت میں بھی اللہ تعالی وہ الفاظ لا رہے ہیں کہ جو اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یہی اصلاح معاشرہ کی تصویر ہے۔ اور کہیں فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر حکم کیجئے اپنے اہل و عیال کو نماز کی اور اس پر ڈٹے اور جمے رہنے کی۔ اور پھر کہیں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے اہل و عیال میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگراموں کو منعقد کیجئے اور اپنے اہل و عیال کو اس رخ اور اس خطوط پر لائیے، ان خطوط پر لائیے کہ جو جہنم کی آگ اور اللہ کے غضب سے بچانے والے راستے ہیں۔ یہی اصلاح معاشرہ کی تصویر ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلامی طرز و طریقے سے نکاح کا عملی جامہ پہنانا۔ قرآن کریم کی آیت اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے، تمہارے فائدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا۔ یہ قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ہم نکاح کر کے اپنی زندگی کے اندر بیویاں لاتے ہیں وہ کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ مال و دولت کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ پیار و محبت کے ان جذبات کو پیدا کرنا ہے جو جذبات آگے چل کر کے
ہمارے لیے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ایسی عمارت کو کھڑا کر دیں کہ جس عمارت کے ہر پہلو کے اندر پیار ہو اور محبتیں ہی محبتیں ہوں، اور ایسی عمارت قائم ہو کہ جو ایک معاشرہ اور ایک سماج بن کر کے سب کے سامنے قائم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے خطوط متعین کیے، ان کے لیے راستے اور حدود کو متعین کیا کہ ان حدود اور ان دائرے میں رہ کر کے آپ کو اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو سنوارنا اور بنانا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وہ کلمات اور وہ ارشادات ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو تمہیں کن حدود کے اندر رہنا ہے اور کن خطوط میں رہنا ہے، وہ کیا چیزیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فرمایا کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 بنیادوں پر۔ سب سے پہلی چیز مال و دولت کی بنیاد پر، کہ میں جس عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، یا یہ کہ اس کا حسب و نسب بہت بڑا ہے، میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری آنے والی نسلوں کا بھی حسب و نسب بہت بلند ہو جائے گا، یا یہ کہ جس عورت سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں وہ عورت جمال خوبصورتی کے اعتبار سے بہت آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کے حسب اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کی۔ چوتھی چیز ولدینہا، کہ جس عورت سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ دین، شریعت اور اپنے مذہب پر اس طریقے سے پابند ہے کہ دین کا ہر شعبہ اس کی نگاہوں میں اور اس کے اعمال میں موجود ہے، یعنی وہ دیندار ہے، لہذا میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ یہ 4 بنیادیں ہیں، لیکن جب ہم احادیث کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان اور ان کے اقوال اور ان کے اعمال پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں ایک نقطہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس پر اللہ کے نبی نے نکاح کی زندگی کو اس نقطے کے اندر ایسا پیوست کر دیا ہے کہ جو نقطہ طرۂ امتیاز بن گیا ہے، وہ چیز صرف اور صرف دین ہے، کہ دین کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورت سے شادی کرو تو اس کی دولت کو نہ دیکھو، اس کے حسب اور نسب کو نہ دیکھو، اس کے جمال اور خوبصورتی کو نہ دیکھو، بلکہ تمہاری زندگی کی کامیابی اور تمہاری اس نکاح کی زندگی کے اندر اگر اللہ کی رحمت کے خزانے اور اس کے دروازے کو کھولنے چاہتے ہو تو اس کے لیے نقطۂ امتیاز اور طرۂ امتیاز اگر ہے کوئی چیز تو وہ اس عورت کا دین ہے جو آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کے بچوں کی ماں بنے اور آپ کے مستقبل کا گھر اور رحمت اور آپ کے مستقبل کے لیے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی بنے۔ وہ چیز صرف اور صرف دین ہے۔ اس دین کو دیکھو، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دین کو دیکھو، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں چاہے وہ کان کٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ناک کٹی ہوئی کیوں نہ ہو، کان کٹی ہو یا ناک کٹی ہو،
اگر دین اس کے اندر ہے، کامل اور مکمل طریقے پر دین ہے اس کی زندگی کے اندر، تو وہ کان کٹی اور ناک کٹی اور بدصورتی کے باوجود وہ ان تمام ان حسیناؤں سے بہتر ہے وہ عورت کہ جو حسین تو ہیں لیکن ان کے اندر دینی پہلو نہیں ہے، ان کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جس پر نکاح کی شرعی نکاح کو متعین کیا گیا ہے کہ آپ اس عورت سے شادی کیجئے جس کے پاس دین ہی دین ہو، چاہے وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا ان يغض بصره ويحسن فرجه او يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عورت سے شادی کیا، اس لیے شادی کیا کہ اسے عزت مل جائے، اللہ جل جلالہ اسے ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اسے مال مل جائے، تو حق تعالی شانہ اسے سوائے فقر و تنگ دستی کے کچھ نہ دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے گا کہ اس کا خاندان و نسب بڑا ہے، تو اس کی بھی ذلت میں اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ ہاں، جو شخص اس لیے شادی کرے گا کہ اس کی نگاہ نہ بہکے، وہ پاک دامن رہے یا صلہ رحمی کرے، تو پھر اللہ ہر اعتبار سے برکت اور رحمت کے فیصلے فرمائیں گے، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گے۔ اتنی واضح حدیثیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قدر واضح حدیثیں ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ہم نے نکاح اس بنیاد پر کیا ہے کہ جس عورت کو میں اپنی زندگی میں لا رہا ہوں، میں یہ دیکھوں کہ اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے، اس کے مال، اس کے حسب و نسب اور اس کے جمال اور خوبصورتی کو نہ دیکھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تینوں پہلو ایسے ہیں جو انسان کو ذلت، رسوائی، فقر اور تنگدستی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انسان کو فقر و تنگدستی اور ذلت اور رسوائی کے دلدل سے نکالنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ نقطہ امتیاز صرف اور صرف شریعت کی نگاہ کے اندر وہ عورت جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا دین ہے، اس کے اندر مذہبی جذبات ہیں، اس کو دیکھ کر کے اگر شادی کیا جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر صلاح، فلاح اور مستقبل کے اندر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج یہی پیغام دینا مقصد ہے کہ آپ شادیوں کے اندر ہر ماں اور باپ، ہر جوان اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کی شادیوں میں ہر جوان اپنے لیے رفیق حیات لے کر کے آئے تو اس کے اندر یہی چیز تلاش کرے، یہی نقطہ تلاش کرے کہ کیا جس سے میں اپنی زندگی کو وابستہ کرنا چاہتا ہوں یا میری زندگی میں جو آ رہی ہے اس کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو یاد رکھیے یہ جمال و خوبصورتی تو چند دن کی ہے، یہ مال و دولت اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب ضائع ہو جائے، کب بڑھ جائے، کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن دین ایسی چیز ہے کہ اگر دین زندگی کے اندر ہے اور اس کے قول و عمل کے اندر دین بسا ہوا ہے،
وہ قرآن و حدیث کو اور اللہ کے نبی کو اپنا امام سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی رفیق حیات بننے کے لائق ہے۔ وہ دونوں معاشروں اور دونوں خاندانوں کے درمیان پیار، محبت اور مودت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں آ کر کے آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قرآن کی آیات کی للکار اور قرآن کی آیات کی پکار جو ازواجا لتسکنوا الیہا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کا مصداق بن سکتی ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو کسی بھی حال میں نہیں بن سکتی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، نکاح کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہر مسلم معاشرے اور سماج اور ہر خاندان کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے پھر اللہ کے نبی نے شادی، نکاح، یہ ہے کیا چیز؟ یہ تو سراسر ایک عبادت ہے، اور عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے، جس کا تمام تر طریقے سے ایک ایسی عبادت جیسے اور نماز پڑھنا ایک عبادت، نوافل پڑھنا ایک عبادت، تہجد کی نماز جو سلطان النوافل ہے، جس طریقے سے وہ عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی شریعت کی روشنی میں ایک عبادت ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی کا نام نہیں، اپنے دلوں کے جذبات کو نکالنے کا نام نہیں، ہر ان رسموں اور رواجوں میں جکڑ جانے کا نام نہیں ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نکاح کے ذریعے، نکاح کر کے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں اس کے اندر صرف اور صرف عبادت کا پہلو ملتا ہے۔ ہمیں اس کے اندر رسم و رواج نہیں ملتے، ہمیں اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ملتی کہ جو مہنگے سے مہنگا کر کے ایک حلال چیز کو، ایک عبادت کو اتنا مشکل بنا لیا جائے کہ حرام اس کے مد مقابل میں جو حرام کھڑا ہوا ہے وہ آسان ہو جائے، اور حلال چیز ایک اللہ کی اور اللہ کے نبی کی سنت اور نبیوں کی سنت کو ہم اتنا مشکل بنا لیں، اتنا مشکل بنا لیں کہ جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جائیں اور لڑکے بھی گھروں کے اندر بیٹھے رہ جائیں، اور جگہ جگہ منہ مارتے ہوئے پھرے، اور اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہوئے پھریں اور اپنی عفت و عصمت کو تار تار کرتے ہوئے نظر آئیں۔ نکاح ایک عبادت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے مالدار صحابی ہیں، جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف شادی کرتے ہیں، کیسے کہ اسی محلے میں، اسی علاقے میں نبی کریم علیہ السلام جو حضرات صحابہ کرام کے دلوں کی دھڑکن تھے، آپ کی جان اور روح میں بسے ہوئے تھے، جن کی محبت ایسی تھی کہ دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کا کوئی بادشاہ ان جیسی محبتوں کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتا، نمونہ نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صبح کے وقت آئے مسجد میں، دیکھا کہ آپ کے آپ کے کپڑے پر زعفرانی رنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے، کیسا رنگ ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ عبد الرحمن تم نے بتایا بھی نہیں، تم نے بلایا بھی نہیں، تم نے دعوت بھی نہ، یہ نہیں فرمایا کہ عبد الرحمن اولم ولو بشاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ یہ نکاح کا اتنا مقصد ہے کہ آپ لا رہے لائیے، ٹھیک ہے، لیکن جو سنت کا پہلو ہے کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو، بس شادی بیاہ میں بلانا اور اتنی افراتفری اور اتنے رسم و رواج سے گھر جانا کہ جو انتہائی مشکل اور انتہائی پریشانیوں کا ذریعہ بن جائے، یہ شریعت کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو وابستہ کریں
کہ ہم شریعت کے ان نقوش پر چلیں گے، ان خطوط پر چلیں گے، ان بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے کہ جو راستے ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، پیار اور محبت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کی شکل وہی ہے کہ ہم ہر مرحلے کے اندر، غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، ہم ہر حال میں اپنا ایمان قرآن و حدیث کو بنائیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بنائیں، حضرات صحابہ کرام کی طرز زندگی کو بنائیں۔ اس کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آج اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے لیے کیا چیز پریشانیاں سامنے آ گئیں؟ وہ پریشانیاں سب کے سامنے ہیں کہ نکاح اور شادی کے موقع پر سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ناسور بن کر کے آج ہماری زندگیوں میں سما چکا ہے، وہ چیز جہیز ہے۔ جہیز کی مانگ کرنا یہ کمینگی ہے، یہ بدبختی ہے، یہ اندر کا فساد ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کی بنیاد پر شادی کرو، اور ہم اس لڑکی سے شادی کرنے کو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جہیز دے سکے، زیادہ سے زیادہ مال لا سکے۔ یاد رکھیے یہ فقر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مال کی بنیاد پر لاؤ گے تو فقر بڑھے گا، تنگ دستی بڑھے گی، فقیری آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز کی بنیاد پر جو مال تمہارے گھر میں آ رہا ہے وہ تم کو مال و دولت سے انبار نہیں کرے گا، وہ تمہیں مال و دولت کی فراوانی میں نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ فقر اور تنگ دستی کی طرف لے جائے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں جو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جہیز جیسی لعنت سے اپنی زندگی کو پاک کیجئے، اپنے حالات کو پیچھے ڈھکیلیے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں وہ ارشادات سچے ہیں۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے حالات خراب ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جہیز جیسی لعنت سے اپنی زندگی کو پاک کیجئے جو ناسور بن کر کے ایک ہمارے سماج کے اندر گھس چکا ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم جہیز نہ مانگے تو شادی کیسے ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، اس جہیز کا تصور اسلامی شریعت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جہیز کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے، صحابہ کرام نے بھی دیا ہے، لیکن جہیز ایک بطور ہدیہ کے ہے کہ ماں باپ کی طرف سے وہ ہدیہ ہے، اور ہدیے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پابند کیا جائے کہ آپ کو گاڑیاں دینی ہیں، آپ کو موٹر سائیکل دینی ہے، آپ کو یہ دینا ہے، آپ کو وہ دینا نہیں۔ ہدیہ دینے والا جو چاہے دے، جتنا چاہے دے، وہ اپنی لڑکی کا گھر بسانے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے جو چاہے دے سکتا ہے۔ اس کے اندر کوئی اس کی طرف سے کوئی کسی طریقے سے زور زبردستی، کوئی تعین کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم کو یہی ملتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نکاح ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا۔ کون؟ ہماری بیٹیاں، ہماری جوان لڑکے۔ کیا ان دونوں برگزیدہ شخصیات سے بڑھ کر کے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا موقع آیا، کچھ نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑا تو کام کی ہے، ضرورت کی چیز ہے تمہارے لیے، تم اپنی زرہ کو بیچو، اور بیچ کر کے اسی کے پیسوں سے اللہ کے نبی نے مہر بھی ادا کروایا، اسی کے پیسوں سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی ضروریات کو بھی مہیا کیا۔ یہ ہے شریعت کا نقطہ امتیاز، یہ ہے شریعت کا عمل کہ جو ہم سب کو اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں اسی چیز کو اپنے لیے لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ اور جو سماج کے اندر یہ لعنتیں چل رہی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، لمبی لمبی بارات لے جانا، یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف فساد ہے، یہ کمینگی ہے، یہ بدبختی ہے ہماری
کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر کے ایسے راستے پر چل چکے ہیں جو راستہ صرف اور صرف غیر اسلامی اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق اور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں دھڑلے کے ساتھ 100 200 آدمیوں کو لے کر کے، کس کی چھاتی پر جا رہے ہو مون دلنے؟ اس کے لیے اس کی چھاتی پر جو خود ہی بوجھ میں دبا ہوا ہے، جو خود ہی بالکل گڑھے کی ڈوبنے کی کگار پر کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی لڑکی کو رخصت کر رہا ہے۔ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے؟ قرض لے کر کے، سود پر لے کر کے۔ آپ اس کی چھاتی پر اور جا رہے ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے کہ 200 آدمیوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور اس طریقے سے کہ میرے مہمان کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ آپ کے جذبات کو رکھنے کے لیے اور اپنی بچی کو خوبصورتی کے ساتھ ودا کرنے کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے بچ جاتا ہے، آپ کے لیے لٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کو، اپنی کمائی کو سب داؤں پر لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ کی اور ہماری شرارت ہے کہ جو شریعت سے دوری کی بنیاد پر بنی ہے۔ میں کس چیز کو آپ کے سامنے گناؤں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے دلوں کو مجروح کر دیا ہے، حضرات علماء کرام کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے، کہ آج ایک نئی رسم چل پڑی ہے۔ جہیز اپنی جگہ، بارات اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ ایک مڈھے کا سلسلہ چل گیا ہے۔ مڈھا کیا چیز ہے؟ کہ ولیمہ غائب ہو گیا، جو سنت تھا وہ غائب ہو گیا، اللہ کے نبی کا فرمان تھا وہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ مڈھے نے لے لیا کہ رخصتی سے پہلے، ایک دن پہلے، شادی سے اور نکاح سے ایک دن پہلے آپ کو کھانا کھلایا جائے گا، سارے اعزاء اور احباب اس کے اندر جمع ہوں گے، اور ولیمہ غائب ہو گیا۔ یہ کیا چیزیں؟ یہ خالی وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی ایک پانچ آنے کا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے، ہم سادگی کے ساتھ کریں۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوگا اتنی ہی اس کے اندر خیر اور برکت کے پہلو ہوں گے، جتنا کم خرچ والا نکاح ہوگا اتنی ہی اس کے اندر برکتیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، کر کے دیکھو، آزما کے دیکھو۔ اللہ کے نبی کا فرمان اپنی جگہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہم کم خرچ والا نکاح کریں گے تو اس کے اندر خیر اور برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے اور اس چینل کے ذریعے سے میں پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، بہت ہو گیا، بہت حالات آ گئے اور بہت حالات سے ہم گھر چکے ہیں۔ چھوڑو ان سب چیزوں کو، آؤ ہم اور آپ مل کر کے قرآن اور حدیث کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو اور صحابہ کرام کے اعمال کو ہم اپنے لیے اپنی زندگی کا امام بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر خوبصورتی، زندگی کے اندر رونق اور زندگی کے اندر پیار اور محبت کے جذبات اور جو پھول ہماری زندگیوں کے اندر کھلیں گے، ان کے اندر دین کا کیا پہلو ہوگا، وہ دین کو کیا لے کر کے آئیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ محلہ محلہ کمیٹی بنائی جائے، مسجد وار کمیٹی بنائی جائے، برادری کے اعتبار سے کمیٹی بنائی جائے، چودھری حضرات بیٹھیں اور بیٹھ کر کے ایک نظام متعین کریں۔ مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے جو نظام دیا گیا ہے، جو نقوش دیے گئے ہیں، جو طریقہ کار دیا گیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر کے چودھری حضرات بیٹھ کر کے، محلے کے بڑے اور سربراہوردہ لوگ بیٹھ کر کے ایک چیز کو طے کر دیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری برادری میں، ہمارے اس علاقے میں جتنی بھی شادیاں ہوں گی، ان شادیوں کو ہم انہی طریقے سے کریں گے جو طریقہ حضرات علماء کرام کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم میں سے کوئی آدمی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ چیز سامنے نہیں ہوگی۔ اور یہ چیز دیکھی گئی ہے
جب برادری کے لیول پر یہ چیز سامنے آتی ہے تو برادری کا ہر چھوٹا بڑا آدمی اس کے پابند ہو جاتا ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ اگر جن برادری کے چودھریوں نے مل کر کے یہ فیصلہ لے لیا، آج ان برادریوں کے اندر سے جہیز اور بارات اور کھانے کی جو رسم و رواج چل رہے ہیں وہ رسم و رواج ختم ہو گئے ہیں، بالکل زیرو پر آ گئے ہیں. اس لیے میں اس چینل کے ذریعے سے میں آپ سے پھر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر محلے کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے اور برادریوں کے اعتبار سے جب تک کہ کمیٹی بنا کر کے نظام کو سامنے نہیں لایا جائے گا اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے اور اس چینل کی خدمات کو بے شمار قبول فرمائے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے جو اصلاح معاشرت کا پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو مثمر ثمرات بنائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.